ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ان بے شک الذین جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مرے بھی اسی پہ، وہم کفار اور مرے بھی اس حالت میں کہ وہ حالت کفر میں ہی تھے، کافر ہی تھے، فلن یقبل تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے، ملء بھرا ہوا یعنی بھری ہوئی، الارض زمین یعنی زمین بھر کے بھی اگر، ذہباً سونا، ولو اگرچہ، افتدا بھی بدلہ دیں اس کو، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من کوئی بھی، ناصرین کوئی بھی مددگار، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھ لیں تعویل عام کے اعتبار سے، تعویل خاص کے اعتبار سے بھی ہے اور تعویل عام کے اعتبار سے بھی ہے۔ تعویل خاص مینس کہ جو جس حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی اس وقت جب یہ نازل ہوئی آیت تو اس کے مخاطب کون لوگ تھے، کن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، کن لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اور تعویل عام مینس جو کہ عمومی ہے، اس کا مطلب نکلتا ہے جو کہ آج کے ہمارے دور کے اوپر، میری ذات کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے ہم بار بار یہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہود اور نصارہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے بھی کہ یہ سچے نبی ہیں، قرآن کو مان کے بھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جب قبول نہیں کیا تو اس کی ایک بڑی وجہ وہ دولت تھی، وہ نذرانے تھے، وہ عیش و آرام تھا جو ان کو میسر تھا۔ اور اگر وہ مثلا ایک کوئی بہت بڑا پادری تھا عیسائیوں کا، تو اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو عیسائیوں نے تو اس کو اب کوئی نذرانہ نہیں دینا تھا نا، اور نہ ہی مسلمانوں میں اس کی کوئی خاص ویلیو ہوتی کہ یہ چونکہ پادری صاحب ہیں تو ان کو ایک خاص ویلیو دی جائے اور ان کو زیادہ حصہ دیا جائے، ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو انہوں نے جو قبول نہیں کیا اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مان کے جب نہیں مانا تو اس کی ایک وجہ یہ عیش و آرام تھے، یہ دنیا کی چیزیں تھیں۔ اور اس وقت بھی اور آج بھی سونا جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سونا جو ہے یہ ہمیشہ سے یعنی زمانہ قدیم سے ایک قیمتی ایک چیز ہے، اثاثہ ہے۔ تو دنیا میں یہ سونے کو یعنی دنیاوی چیزوں کو، دنیا کے مال و دولت کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ زمین بھر کا سونا اٹھا کے دے دینا، ان کے پاس تو کسی کے پاس ساری زمین کا سونا تو نہیں ہے، ٹنوں کے حساب سے سونا ہے، تو اگر اتنا سونا بھی کسی کے پاس ہو تو قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت میں اگر وہ سارے کا سارا دے یا اللہ یہ اب لے لیں اور مجھے جو ہے میری بخشش کر دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کچھ مفسرین نے ایک اور طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، جو کافر ہیں، اگر وہ دنیا میں بھی صدقے دیتے رہیں، یہ بہت کم مفسرین کا خیال ہے، لیکن کچھ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد دنیا بھی لی جا سکتی ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت صدقہ کرتے ہیں، اور اگر آپ، اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ امریکہ آپ دیکھیں، یورپ دیکھیں، تو وہاں پہ لوگ لاکھوں ڈالرز جو ہیں وہ صدقے میں دیتے ہیں، چیریٹی میں دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار تب ہے جب اخلاص ہوگا، جب اللہ کے لیے کیا جائے گا تو اللہ اس کو قبول کریں گے۔ جب لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے تو لوگ تو تعریف کرتے ہی ہیں، دنیا میں آپ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کی تعریف بھی مل جاتی ہے، نام بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ تو اگر جو کفر کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی نیکی، اس کا کوئی بھی صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جمہور کہہ لیں کہ ان کا خیال یہ ہے، یعنی کہ جو اکثریت ہے علماء کی، مفسرین کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے حوالے سے، کہ آخرت میں ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اگر زمین بھر کے بھی دے دیں تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ یہ حسرت کریں گے، اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہمیں واپس بھجوا دیجئے تاکہ ہم یہ جو صدقہ وقت ہے یہ دے دیں، ہماری جو اتنی ساری چیزیں ہیں وہ صدقہ دے دیں۔ اس طرح بھی آتا ہے غالباً کہ مرتے ہوئے بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے ذرا مہلت دے دیجئے، میں یہ اپنی جتنی دولت ہے یہ صدقہ کر دوں۔ اب صدقے کا ٹائم نہیں ہے بھائی، اب تو یہ ورثاء کا مال ہے،
ساری زندگی جب تمہیں اللہ نے اس کا مالک بنائے رکھا، تمہارے قبضہ ایک قدرت میں تھا، تمہارے تصرف میں تھا، اس وقت کرنا تھا نا. ابھی مرنے کا ٹائم ہے اور ابھی تم یاد آ گئے. اب اگر اس کو تعویل عام کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بڑی خطرناک آیت ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار. اگر کفر سے ہم مراد لیں انکار کرنا، انکار سے مراد اگر ہم یہ لیں کہ جو ہم اللہ کی باتیں نہیں مانتے، جو قرآن کے احکامات حدیث کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہم نہیں مانتے اور ساری زندگی ہم اسی میں گزار لیتے ہیں، اور اب مرنے کے ٹائم پہ مرتے وقت بھی مرے بھی اسی پہ، اسی حالت میں مر گئے، تو پھر ان کے لیے بڑا پرابلم والی بات ہے. اسی لیے توبہ جو ہے اس کو ڈیلے نہیں کرنا، اس کو دیر نہیں کرنی، توبہ کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں سے، اپنی خطاؤں سے اللہ سے معافی مانگنا اور اپنی اصلاح کرنا. پچھلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی اصلاح کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے. تو قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے، اور یہ جو تھوڑی سی ہماری زندگی ہے اسی میں سارا کچھ کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آخرت میں جا کے ہم نے ساری زمین بھر کا سونا بھی دے دیا، اول تو ایسی پاسبلٹی، لیکن جسٹ ایک وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. علیم کا دو معنی بیان ہوئے ہیں کہ علیم ایسا عذاب ہے جس سے عذاب کو بھی تکلیف پہنچے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ کا اپنا دل جو ہے نا وہ دہل جائے تو یہ عذاب علیم ہے. اور علیم کا جو صحیح معنی جو زیادہ تر علماء نے کیا وہ کیا ہے کہ ایسا عذاب، ایسی سزا، ایسا درد، ایسی تکلیف جس کے اندر نہ کمی ہو اور نہ ہی جسم جو ہے اس کا عادی ہو. جس طرح ہمیں جب چوٹ لگتی ہے تو شروع میں بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت، اور پھر آہستہ 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 وہ تکلیف بھی کم ہو جاتی ہے. یا اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، سٹارٹ میں تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے. علیم ایسا عذاب ہے کہ نہ جسم اس کا عادی ہوگا اور نہ ہی اس کی شدت میں کوئی کمی محسوس ہوگی. تو اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کے لیے وہاں پہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد نہیں ہوگی. دنیا میں ہم پیسے دے کے بھی چھوٹ جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور پاکستان میں تو انفارچونیٹلی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پولیس کو بھی پیسہ دیتا ہے، جج کو بھی پیسہ دیتا ہے، وکیلوں کو بھی پیسہ دیتا ہے، باقی جو کنسرنڈ ہیں ان کو پیسہ دیتا ہے، اور جھوٹ کو بھی سچ میں بدل دیتا ہے. یہاں پہ تو ہم پیسے کے بل بوتے پہ بہت کچھ کر لیتے ہیں. پولیس خرید لیں گے، جج خرید لیں گے، لوگوں کو، صحافیوں کو، سب کو خرید لیں گے، لیکن آخرت میں یہ کام نہیں آ سکے گا. جب اللہ کے ہاں مقدمہ پیش ہوگا، جب مظلوم اپنا مقدمہ لے کے اللہ کے سامنے جائے گا تو پھر تب ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں بچے گی. کیونکہ دنیا میں ہمیں جب پاور مل جاتی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو اس کا نشہ جو ہے نا وہ بہت ظالم نشہ ہے. تو چونکہ ہمارے لنکس ہیں، ریسورسز ہیں، یہاں پہ لنکس کا بھی ذکر آ گیا. وما لہم من ناصرین، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. جن کے بارے میں ہم نے سوچ رکھا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے حافظ اولادیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بڑے، اللہ فرماتے ہیں وما لہم من ناصرین، وہاں ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو نہ لنکس کام آئیں گے وہاں پہ، نہ پیسہ کام آئے گا. ایک ہی چیز کام آئے گی، اور وہ ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، بس یہی کام آئے گا. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.